آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 21، ملوک کے آسرا و متنصرہ۔ سب ہیڈنگ لادن کیسر۔ پھر 9 برس کے بعد بحکم لادن کیسر سورس معزول کیا گیا اور تیماناؤس بحال ہوا۔ اس کے 12 جلوس میں بادشاہ فارس نے شہر آمد پر حملہ کیا اور اسے ایک مدت تک محاصرے میں رکھا۔ شمون رہبان کا اسی کے زمانے میں انتقال ہوا۔ پھر لادن کیسر 16 برس حکومت کر کے مر گیا۔ ابن امید کہتا ہے اس کے بعد لادن صغیر تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ زینون بادشاہ کا باپ ہے۔ ابن بطریق کہتا ہے کہ یہ ابن سینون ہے۔ بہرکیف یہ یعقوبی تھا۔ 1 برس اس نے حکمرانی کی۔ سب ہیڈنگ زینون کیسر۔ ہر وشیوش نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ ہاں، زینون کا تذکرہ کیا ہے جو اس کے بعد بادشاہ ہوا، اور اس کا نام اس نے سین کے ساتھ تحریر کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس نے 17 برس بادشاہی کی۔ یعقوبی مذہب کا پابند تھا۔ اس پر اس کے لڑکے اور ایک شخص نے جو اس کے قرابت داروں میں سے تھا خروج کیا۔ 20 مہینے تک لڑائی ہوتی رہی۔ انجام کار وہ دونوں اپنے تابعین کے ہمراہ مارے گئے۔ بطریق قسطنطنیہ اسی اثناء میں کتب مذہبی کو رد و بدل کر کے اپنے عقائد فاسدہ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس وجہ سے زینون کیسر نے بطریق کو اس کے حال سے آگاہ کر کے تمام گرجوں کے عہدے داروں کو جمع کر کے بطریق قسطنطنیہ کو گرجے سے نکلوا دیا۔ 7 جلوس میں تیماناؤس بطریق سکندریہ فوت ہوا۔ اس کی جگہ پطرس بطریق مقرر ہوا جو 8 برس بعد مر گیا، اور اس کے عوض اثناشیوش سکندریہ کا بطریق ہوا۔ 7 برس بعد یہ بھی مر گیا، اور زینون بھی اپنی حکومت کے 17ویں برس ہلاک ہوا۔ سب ہیڈنگ نشتاس کیسر۔ اس کے بعد نشتاس 27 برس بادشاہ رہا۔ یہ 1803 سکندری میں تھا۔ یعقوبی مذہب کا پابند تھا۔ حمایت کی اس نے 2 برس میں فصیل بنوائی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ پھر اپنی حکومت کے 3 برس مفتل دارہ میں ایک شہر آباد کیے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس سے اور اکاسرا سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ لشکر فارس سکندریہ پر آ پہنچا اور اس کے اطراف و جوانب کے باغات اور قلعوں کو ویران کر دیا۔ ایک عالم اس لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے 6 جلوس میں اثناشیوش بطریق سکندریہ کا انتقال ہوا۔ اس کی جگہ یحنہ یعقوبی مقرر کیا گیا۔ یہ 9 برس تک اس عہدے پر رہا۔ اس کے مرنے کے بعد یحنہ ثانی بطریق ہوا جو 11 برس بعد مرا، اور اس کی جگہ دلکرس جدید 2.5 برس بطریق رہ کر فوت ہوا، اور اسی کے زمانہ حکومت میں ساریوش انطاکیہ کا بطریق مقرر ہوا۔ یہ دونوں دیسکرس کے عقائد کے پابند تھے۔ سعید بن بطریق کہتا ہے کہ ایلیا بطریق بیت المقدس نے نشتاس کیسر کو مذہب ملکیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اور اس پر اس مذہب کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے اور صدقات کے لیے مال و اسباب روانہ کیا، اور اس پر اس مذہب کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے راہبانوں کو روانہ کیا تھا۔ نشتاس کیسر ان کی باتیں سن کر ان کے مذہب کی طرف مائل ہو چلا۔ اس نے با حسین عقیدہ تحائف اور صدقات کے لیے مال و اسباب روانہ کیا۔ اتفاق سے ایک شخص قسطنطنیہ میں دیسکرس کے مذہب کا پابند اور عالم تھا۔ وہ نشتاس کیسر سے ان واقعات کے بعد ملا، اور اس نے اپنے مذہب کی طرف اسے کھینچ لیا۔ نشتاس کیسر نے اس مذہب کے اختیار کرنے کا عام حکم دے دیا۔ سب ہیڈنگ بطریق روما کی معزولی۔ بطریق روما کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے نشتاس کیسر کو لعنت ملامت کی۔ کیسر نے برہم ہو کر اسے نکال دیا اور اس کی جگہ انطاکیہ کا گرجا سولوس کے سپرد کر دیا۔ ایلیا بطریق بیت المقدس نے جب یہ سنا تو اس نے راہبانوں اور اطراف و جوانب کے رؤسا کو جمع کر کے سولوس کی تکفیر کا فتویٰ لکھ دیا۔ اگرچہ نشتاس کیسر نے یہ رنگ دیکھ کر سولوس کو نکال دیا، لیکن پھر بھی تمام بطارکہ اور اساقفہ نے جمع ہو کر اسے بھی مجرم ٹھہرایا، جس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ 27 برس حکومت کر کے مر گیا۔ سب ہیڈنگ
یشتیانش کیسر۔ اس کی جگہ یشتیانش 1830 سکندری میں کیسر ہوا۔ 9 برس اس کی حکومت رہی۔ اس کی حکومت کے تیسرے برس شاہ فارس نے بلاد روم پر قبضہ کیا۔ رومیوں اور اہل فارس میں خوب لڑائیاں ہوئیں۔ پھر اس کے آخری زمانے میں یعنی 8 جلوس میں شاہ فارس نے بلاد روم پر فوج کشی کی۔ اس لڑائی میں منظر بادشاہ عربی بادشاہ فارس کے ہمراہ تھا۔ شاہ فارس الرہا تک بڑھ آیا۔ رومی مغلوب ہوئے۔ فریقین کا ایک گروہ فرات میں ڈوب کر مرا۔ کیسر کے مرنے کے بعد اہل فارس اور روم میں صلح ہو گئی۔ سب ہیڈنگ: بربر کا روم پر حملہ۔ اسی کیسر کے 9ویں سال حکومت بربر نے روما پر حملہ کر کے اسے باجگزار بنایا۔ ابن بطریق کہتا ہے کہ یہ کیسر ملکیہ مذہب کا پابند تھا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو واپس بلا لیا جنہیں نشتانش کیسر نے جلا وطن کر دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: بطریق انطاکیہ کی گرفتاری۔ ابن الراہب کہتا ہے کہ یہ مذہب مقررہ مجمع خلق دنیا کا پابند تھا۔ اس نے بمشورہ شاہ ویرش بطریق انطاکیہ اساقفہ مشرق کش جمع کر کے لوگوں کو مذہب مقررہ مجمع خلق دنیا کا پابند کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو بطریق انطاکیہ کو گرفتار کر لیا، پھر 2 برس بعد آزاد کر دیا۔ بطریق انطاکیہ قید سے رہا ہو کر مصر چلا گیا۔ اس کے بعد ابو لیناریوس سکندریہ کا بطریق آیا۔ اس کے پاس کونسل خلق دنیا کے مقررہ عقائد کی کتاب تھی۔ لوگوں نے اس سے انہی عقائد کی تعلیم حاصل کی اور اسی کی تقلید کی۔ سب ہیڈنگ: یشتیانش کیسر۔ جب یشتیانس اپنی حکومت کے 9ویں برس مر گیا تو اس کی جگہ یشتیانش کیسر 1840 سکندری میں تخت نشین ہوا۔ یہ مذہب ملکیہ کا پابند اور یشتیانش کے چچا کا لڑکا تھا جو کہ اس سے پہلے کیسر ہوا ہے۔ اس نے 40 برس حکمرانی کی۔ ابو فانیوس کہتا ہے کہ اس نے 33 برس حکومت کی۔ سب ہیڈنگ: ایلیا کی تباہی۔ اس کے 8 جلوس میں کسرا نے بلاد روم پر فوج کشی کی۔ ایلیا کو جلا دیا، صلیب کو جو وہاں تھی اٹھا لے گیا، اور 11 جلوس میں سامریا نے بغاوت کی۔ اس نے ان کے شہروں کو اجاڑ دیا، اور 16 جلوس میں حارث بن جبلہ امیر غسان و عرب نے بریہ شام میں کیسر کی جانب سے صف آرائی کی اور شاہ فارس کو شکست دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا۔ اس کے بعد روم اور فارس میں مصالحت ہو گئی۔ سب ہیڈنگ: کرسمس کے دن میں تبدیلی۔ اسی کے زمانہ حکومت میں عید میلاد 6 دسمبر کے بجائے 24 دسمبر میں مقرر کی گئی۔ مسیحی کہتا ہے کہ یشتیانش نے لوگوں میں مذہب ملکیہ کے پھیلانے کا قصد کیا تھا۔ تیماناؤس بطریق سکندریہ نے یعقوبی ہونے کی وجہ سے مخالفت کی اور یشتیانش نے قتل کرنے کے ارادے سے اسے گرفتار کر لیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بطریق سکندریہ رہائی کے بعد مصر چلا گیا۔ یشتیانش نے اس کی جگہ بولس کو مقرر کیا۔ یہ مذہب ملکیہ کا مقلد تھا، اسے یعقوبی مذہب والوں نے نہیں مانا۔ یہ 2 برس تک اس عہدے پر فائز رہا۔ سب ہیڈنگ: بولیناریوس بطریق کا قتل۔ سعید ابن بطریق کہتا ہے کہ اس کے بعد کیسر نے بولیناریوس سپہ سالار کو بطریق سکندریہ مقرر کر کے روانہ کیا۔ بولیناریوس لشکری لباس پہنے ہوئے کینسا میں داخل ہوا، پھر اسے اتار کر مذہبی لباس زیب تن کیا۔ اس نے لوگوں کو بحیرہ مذہب ملکیہ کی ہدایت کی۔ جس نے کچھ بھی مخالفت کی اسے تاتیق کیا۔ سب ہیڈنگ: سامرا کی سرکشی و سرکوبی۔ اسی یشتیانش کے زمانہ حکومت میں سامرا نے فلسطین میں بغاوت کی، بے حد عیسائیوں کو قتل کیا، ان کے گرجاؤں کو منہدم کر دیا۔ کیسر نے یہ سن کر ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، جس نے سامرا کے سر پر پہنچ کر معقول گو شمالی کی اور گرجاؤں کو از سر نو، جیسا کہ اس سے پیشتر تھے، بنوایا تھا۔ بیت اللحم کا گرجا پہلے چھوٹا تھا، اسی زمانے میں اس کیسر کے حکم سے وسیع کیا جیسے کہ اب موجود ہے۔ سب ہیڈنگ: اساقفہ کی 5ویں کونسل۔ 5واں جلسہ مذہبی عیسائیوں کا جلسہ خلق دنیا کے 163 برس بعد
29 جلوس کیسری میں منعقد ہوا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، ابو لیناریوس سپہ سالار بطریق سکندریہ 17 برس مذہبی ولایت کر کے اسی کے زمانے میں مر گیا۔ وہی اس جلسے کا صدر انجمن اور بانی تھا۔ اس کی جگہ یوحنا مقرر کیا گیا۔ یہ بھی مذہب ملکیہ کا مقلد تھا۔ 3 برس بعد یہ بھی ہلاک ہوا۔ اس کے بعد مذہب یعقوبیہ کا سکندریہ کے گرجا میں دورہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: تود وشیوش، بطریق اور فرقہ ملکیہ۔ سکندریہ میں ان دنوں اکثر کتبی رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے تود وشیوش کو بطریق مقرر کیا، جو 32 برس تک سکندریہ کے گرجے میں رہا۔ ملکیہ والوں نے واقیانوس کو بطریق بنا کر چھٹے مہینے تود وشیوش کو گرجے سے نکال دیا۔ یشتیانش کیسر نے تود وشیوش کو بحال کرنے کا حکم صادر کیا اور یہ بھی لکھا کہ داکیانوس ملکیہ کا شمامسہ میں رہے۔ سکندریہ والوں نے کیسر کے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر کیسر نے تود وشیوش کو لکھا کہ وہ یا اجماع مجمع خلق دنیا کا مقلد ہو یا عہدہ بطریق سے کنارہ کش ہو جائے۔ تود وشیوش نے پچھلی شک کو اختیار کر لیا۔ کیسر کے حکم سے اس کی جگہ بولس مقرر کیا گیا۔ اہل سکندریہ نے اسے منظور نہ کیا اور نہ وہ احکام جو یہ لایا تھا انہیں قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مر گیا اور قبط کے گرجے بند کر دیے گئے۔ ان لوگوں نے اہل مذاہب ملکیہ سے بہت ایذائیں پہنچائیں۔ تود وشیوش کا یستیانش کیسر کی حکومت کے 37ویں برس انتقال ہوا۔ اس کی جگہ سکندریہ میں پطرس بطریق مقرر ہوا۔ 2 برس بعد یہ بھی فوت ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: یوشتونش کیسر۔ ابن امید کہتا ہے کہ کسریٰ انوشیروان نے اسی کے زمانہ حکومت میں بلاد روم پر حملہ کر کے انطاکیہ لے لیا تھا۔ پھر اس کے بعد یشتیانس کیسر مر گیا۔ اس کے بعد یوشتونش 36ویں سال جلوس انوشیروان مطابق 1880 سکندر میں تخت کیسری پر بیٹھا۔ 13 برس اس کی حکومت رہی۔ اس کی حکومت کے دوسرے سال پطرس بطریق سکندریہ مر گیا۔ اس کی جگہ داسیانو مقرر کیا گیا۔ 36 برس تک یہ اس عہدے پر رہا۔ اس کے 12 جلوس میں لشکر ولم سیف بن ذو یزن کی ماتحتی میں روانہ کرنے کے بعد کسریٰ انوشیروان مر گیا اور لشکر ویلم نے یمن کو ملوک حبشہ سے لے لیا۔ اسی وقت سے یمن میں سلاطین اکاسرہ کی حکمرانی کا پرچم اڑنے لگا۔ سب ہیڈنگ: تباریش کیسر۔ 13 برس بعد یوشتونش کیسر بھی مر گیا۔ اس کے بعد تباریش کیسر ہوا۔ ہرمز بن انوشیروان کی حکومت کا 3 سال اور 1892 سکندری تھا۔ اس کی حکومت 3 برس رہی۔ اسی کے زمانے میں روم اور فارس کی مصالحت کا خاتمہ ہو کر لڑائیوں کا دوبارہ دروازہ کھلا۔ فارس کا لشکر خابور تک بڑھ آیا۔ موریک بطریق روم نے نکل کر لشکر فارس کو پسپا کیا۔ اس کے بعد ہی تباریش کیسر بھی آ پہنچا، جس سے فارس کو شکست فاش ہوئی اور لشکر فارس مارا گیا۔ 4000 کے قریب قید کر لیے گئے، جو جنگ ختم ہونے کے بعد جزیرہ قبرص بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد بہرام مرزبان ہرمز کسریٰ کا مخالف ہو گیا اور اسے ملک سے نکال دیا۔ سب ہیڈنگ: ہرمز کی تباریش سے امداد طلبی۔ ہرمز کسریٰ تباریش کیسر کے پاس چلا آیا اور اس نے اس کی 4000 لشکر سے مدد کی۔ ہرمز کسریٰ نے لشکر روم کی مدد سے مدائن اور واسط کے درمیان بہرام کا مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دے کر دوبارہ تخت نشین ہوا اور تباریش کیسر کی خدمت میں بے شمار مال و اسباب اور تحائف اس سے بدرجہ زیادہ روانہ کیے جو کہ کیسر نے اسے دیے تھے، اور وہ تمام چیزیں اور علاقے جو کہ اس سے پہلے فارس نے رومیوں سے چھین لیے تھے واپس کر دیے، اور تباریش کیسر کے کہنے سے مدائن اور واسط میں 2 ہیکلیں بنوا دیں۔ اس کے بعد تباریش کیسر مر گیا۔ سب ہیڈنگ: موریکش کیسر۔ اور موریکش کیسر ہرمز کی حکومت کے 6 برس 1895 سکندری میں تخت نشین ہوا۔ اس نے باتفاق رائے مورخین 20 برس حکمرانی کی نیک سیرت اور عادل تھا۔ سب ہیڈنگ:
انطاکیہ سے یہودیوں کا اخراج۔ اس کے 11 جلوس میں کسی یہودی نے انطاکیہ میں مسیح کی تصویر کے ساتھ ساتھ بے ادبی کی تھی، جس کی پاداش میں اکثر یہودی قتل کر ڈالے گئے اور باقی جلا وطن کر دیے گئے۔ اسی کا زمانہ حکومت تھا کہ ہرمز کسریٰ کو بہرام نے، جو اس کے قرابت مندوں میں سے تھا، تخت سے اتار دیا تھا اور خود تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا۔ سب ہیڈنگ: پرویز کی موریکش کیسر سے امداد طلبی۔ ہرمز کے بیٹے پرویز نے موریکش کیسر کے دربار میں استغاثہ پیش کیا۔ موریکش کیسر نے اس کی امداد کی اور بہرام کو قتل کر کے ملک و تخت پرویز کو دے دیا۔ پرویز نے بھی اپنے باپ کی طرح تخت نشینی کے بعد کیسر کی خدمت میں تحائف اور بیش بہا اسباب روانہ کیے۔ پرویز نے موریکش کیسر کی لڑکی مریم سے خطبہ منگنی کی۔ موریکش نے اپنی لڑکی کا عقد پرویز سے کر دیا، طرح طرح کی قیمتی چیزیں اور بیش بہا اسباب جہیز میں دیا۔ سب ہیڈنگ: موریکش کیسر کا قتل۔ کچھ عرصے بعد کسی غلام نے موریکش کو بطریق کوکا کی سازش سے بحالت غفلت مار ڈالا اور خود تخت کیسرا پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا۔ یہ واقعہ 1914 سکندری مطابق 15 جلوس پرویز میں واقع ہوا۔ اس غلام نے 8 برس حکمرانی کی، موریکش کی اولاد کو چن چن کر قتل کیا۔ اتفاق سے ایک لڑکا ان میں سے بچ کر طور سینا چلا گیا اور راہبانہ زندگی سے اپنی عمر کے بقیہ ایام پورے کیے۔ سب ہیڈنگ: پرویز شاہ فارس کی پیش قدمی۔ اس واقعے کی اطلاع جب پرویز شاہ فارس کو ہوئی تو اس نے اپنے خسر کا بدلہ لینے کے لیے لشکر جمع کیا۔ اپنے لشکر کا ایک حصہ ایک سپہ سالار کی ماتحتی میں قدس شریف کی طرف روانہ کیا اور اس سے یہود کو قتل کرنے اور ان کے علاقوں کو ویران کرنے کا عہد لیا۔ دوسرا سپہ سالار مصر و سکندریہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ تیسرے لشکر کا حصہ اپنے ہمراہ لے کر پرویز خود قسطنطنیہ کی طرف بڑھ گیا۔